الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا. عزیزان محترم، اس حدیث شریف میں پیغمبر اسلام نے اپنے دو نواسوں امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کی منزلت اور عظمت کو بیان کیا ہے کہ یہ دونوں بیٹے امام ہیں، رہنما ہیں، مقتدی ہیں، امت ان کی پیروی کرے گی، اور یہ ہر دو صورت میں امام ہوں گے، اگرچہ یہ بیٹھ جائیں یعنی صلح کر لیں یا یہ کھڑے ہو کر جنگ کرنا شروع کر دیں. یعنی اگر کوئی موقع آ جائے کہ جس موقع پر ان دو نواسوں میں سے کوئی ایک نواسہ صلح کرے تو اس موقع پر بھی اس کی امامت پر شبہ نہیں کیا جا سکتا. جس طرح سے اگر ان دو بیٹوں میں سے کوئی ایک بیٹا میرا اس موقع پر پہنچ جائے کہ اس کو جنگ کرنا پڑ جائے تو اس کا جنگ کرنا اس کے امامت کے سلسلے میں شک و شبہ کا باعث نہیں بنے گا. یہ پیغمبر اسلام کی حدیث، معروف ترین حدیث، مشہور ترین حدیث کہ جس کو عالم اسلام نے متفقہ طور پر قبول کیا ہے. اس حدیث نے ایک اہم پیغام یہ بھی دیا ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی سیرت میں آپس میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر تھوڑا بہت فرق انسانوں کے ذہن میں آ رہا ہے تو وہ فرق اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان دو اماموں کی سیرت میں فرق ہے، بلکہ اس کا سبب یہ ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے جس زمانے میں امامت کو سنبھالا اس زمانے کے حالات اور واقعات یا شرائط ایسے تھے کہ ان حالات میں یہ سیرت سامنے آئی. مثلا امام حسن سلام اللہ علیہ کا صلح کرنا وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ زمانے کے حالات ایسے ہو چکے تھے کہ اب امام کو صلح کرنا ہی تھا. کہ جس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے یزید سے جنگ کیا تھا، حالات ایسے نازک موڑ پر پہنچ چکے تھے کہ اب امام حسین علیہ السلام کے لیے جنگ کے علاوہ کوئی اور راستہ باقی نہیں رہ گیا تھا. یعنی گویا اگر جملے تبدیل کر کے کہا جائے تو یوں کہا جائے گا کہ اگر امام حسن علیہ السلام نے حالات کے تحت صلح کیا تو اگر یہی حالات امام حسین علیہ السلام کے سامنے بھی آ جاتے تو وہ بھی صلح ہی کرتے. کہ جس طرح سے امام حسین نے یزید سے جنگ کیا، اگر ایسے حالات امام حسین علیہ السلام کے بجائے امام حسن علیہ السلام کے سامنے آ جاتے تو یقیناً امام حسن علیہ السلام بھی امام حسین علیہ السلام ہی کی طرح سے جنگ کرتے. تو عزیزان محترم، آج ہم اپنے اس موضوع کو شروع کر رہے ہیں کہ جس کے تحت ہم کو یہ گفتگو کرنا ہے کہ ہسٹری آف کربلا میں کیوں ایسا ہوا کہ امام حسین کو اس مرحلے تک جانا پڑا کہ جنگ کرنا پڑی یزید جیسے شخص سے. ہم نے گزشتہ تقریر میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات پیش کی تھی کہ رسالت مآب کے بعد واقعات نے کچھ ایسے موڑ لیے کہ جس کے نتیجے میں امت اس پٹری سے اتر گئی کہ جس پٹری کے اوپر ٹرین کو جانا تھا. لیکن نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ اب مولائے متقیان کی ظاہری خلافت کے زمانے میں مولائے متقیان جب مسند خلافت پر بیٹھے اس زمانے میں بھی کچھ ایسے حالات لا کے کھڑے کر دیے گئے کہ مولائے متقیان بھی آزاد طریقے سے اپنی حکومت کو لوگوں پر نافذ نہیں کر سکے. ان مسائل میں سب سے اہم مسئلہ مولائے متقیان کے ساتھ یہ تھا کہ مولائے متقیان کو مسلسل جنگ کرنا پڑی. اپنے مختصر سے وقت میں جو 4.5 سال سے کچھ زیادہ کا وقت تھا، اس موقع پر مولائے متقیان نے 3 جنگوں میں شرکت کی ہے. 3 جنگیں جو سخت ترین جنگیں تھیں کہ جن جنگوں میں مولائے متقیان کو مسلسل جبہے پر رہنا پڑا، مسلسل میدان جنگ میں رہنا پڑا. اور ایک ایسا شخص کہ جو مسلسل میدان جنگ میں رہ کر دشمنوں کے سے اسلام کی حفاظت کر رہا ہو، وہ اسلام کے سلسلے میں یقیناً کتنی قربانیاں پیش کر رہا ہوگا، اس کو ایک عام انسان اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے.
لیکن اگر آپ توجہ فرمائیں کہ مولائے متقیان نے جو جنگ صفین لڑی یا جنگ نہروان لڑی یا جنگ جمل لڑی، ان تینوں جنگوں میں مولائے متقیان جب جنگ فرما رہے تھے تو ہر ایک کے لیے حق بھی واضح اور روشن ہوتا جا رہا تھا۔ اسی لیے دور حاضر کے عالم اسلام کے ایک اہم شخص کہ جن کو عالم اسلام بڑے احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کہ جنہوں نے المرتضیٰ کتاب لکھی ہے، علامہ کے نام سے موصوف ہیں، علامہ ابو الحسن علی میاں ندوی، انہوں نے اپنی کتاب میں صراحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ مولائے متقیان نے اب اس جنگ صفین میں جب یہ دیکھا کہ ایک ایسا موقع آ گیا کہ جناب عمار کو شہید کیا گیا، تو اس موقع کے اوپر جیسے ہی جناب عمار شہید ہوئے، ہر ایک کے لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے صراحت کے ساتھ فرمایا تھا کہ یا عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ، اے عمار تم کو جو گروہ قتل کرے گا وہ باغی گروہ ہوگا۔ اس موقع پر سب کی بات سمجھ میں آ گئی کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، اس لیے کہ جناب عمار یاسر مولائے متقیان کے رکاب میں شہید ہوئے تھے۔ آپ کا مولائے متقیان کے رکاب میں شہید ہونا اس بات کی دلیل تھی کہ مولائے متقیان حق پر تھے۔ مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی اپنی کتاب المرتضیٰ میں لکھتے ہیں کہ اس جنگ صفین میں جناب عمار کی شہادت نے یہ بات سب کے لیے واضح کر دیا کہ علی حق پر ہیں اور علی سے جنگ کرنے والے حق پر یقیناً نہیں ہیں، اس لیے کہ پیغمبر اسلام کی حدیث کے اعتبار سے یہ سب باغی گروہ سے متعلق ہیں۔ یہاں تک پیغمبر اسلام کی حدیث کے ذریعے سے ہم نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی کہ مولائے متقیان کی خلافت کے زمانے میں مسلمات میں یہ بات تھی کہ وہ شخص کہ جو مولائے متقیان سے جنگ کرنے آیا تھا وہ شخص یقیناً حق پر نہیں تھا۔ اسی لیے عالم اسلام کے ایک معتمد شخص نے یہ بات لکھی ہے کہ سب کے لیے واضح ہو گیا تھا کہ مولائے متقیان حق پر ہیں، لیکن مولائے متقیان کی 47 ہجری میں جب 21 ماہ مبارک رمضان میں شہادت واقع ہوئی اور اس شہادت کے بعد اس پوری امت نے یکجا ہو کر امام حسن علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی، تو اس موقع پر یہی شخص کہ جس کے لیے سب کے لیے واضح ہو چکا تھا کہ یہ شخص وہ ہے کہ جس نے رسول مقبول کی حدیث کے مطابق عمار کو قتل کرنے کے بعد خود کو اس تمغے سے وابستہ کیا تھا کہ جو تمغہ فئہ باغیہ کی حیثیت سے پیغمبر اسلام نے عطا کیا تھا۔ وہ تمغہ یہ تھا کہ یہ امت کا وہ فرقہ ہے کہ جو باغی گروہ ہے، جو ایک ایسا گروہ ہے کہ جو سرکشی پر آمادہ ہے۔ مولائے متقیان کی شہادت جب سن 40 ہجری میں واقع ہوئی تو اس موقع پر اس امت نے امام حسن علیہ السلام کے ہاتھوں پر آ کر بیعت کی تھی۔ یہی مسجد کوفہ تھی کہ اس مسجد میں امام حسن علیہ السلام ممبر پر تشریف لے گئے تھے، اور ممبر پر جانے کے بعد آپ نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا تھا، اور اس میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اس کائنات سے وہ عظیم الشان شخصیت چلی گئی کہ جو اول اسلام کی حیثیت سے پہلا مسلمان شخص تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی انفرادیت یہ تھی کہ امت میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، سب سے زیادہ تقوی رکھنے والے تھے، سب سے زیادہ کمالات ان کے پاس تھے، سب سے زیادہ بہادر شخصیت تھے۔ یہ امام حسن علیہ السلام نے ممبر پر بیٹھ کر یہ اعلان کیا تھا، اور اس کے بعد جب آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے ہیں تو اس امت نے مولائے متقیان کے اس بڑے صاحبزادے امام حسن علیہ السلام کے ہاتھوں پر انہی ایام میں جب مولائے متقیان کی شہادت واقع ہوئی ہے تو مولا کے ہاتھوں پر، مولا کے بیٹے کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کی تھی۔ اور بیعت کا مطلب یہ تھا کہ ہم سب پوری طرح سے آپ کو اپنا نمائندہ، اپنا رہبر، اپنا امام، اپنا خلیفہ سمجھتے ہیں اور آپ کی پوری طرح سے پیروی کریں گے۔ اب جب یہ خبر کہ کوفے کے رہنے والوں نے امام حسن علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کر لی ہے، یہ خبر اب جو دوسری جگہوں پر پہنچنا شروع ہوئی تو نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ دوسرے علاقوں سے بھی لوگ نمائندے اپنے بھیجنے لگے کہ ہم بھی امام حسن کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں۔ مکہ، مدینہ، کوفے کے اطراف کے رہنے والے، ہر علاقے کے رہنے والے افراد نے اپنے اپنے نمائندوں کے ذریعے سے امام حسن کے ہاتھوں پر بیعت کی، اور یہ اعلان کیا کہ اس وقت عالم اسلام کے تنہا حاکم آپ ہیں۔ امام حسن علیہ السلام وقت کے امام بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے خلیفہ رسول کی بھی حیثیت رکھتے ہیں، اور آپ ہی پیغمبر اسلام کی مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس اعتبار سے عالم اسلام نے متفقہ طور پر امام حسن علیہ السلام کا انتخاب کیا اور آپ ہی کے ہاتھوں پر بیعت کی، اس لیے کہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی قبیلے کا کوئی سردار کسی شخص کے ہاتھوں پر بیعت کر لیتا، یا اگر کوئی ایسا شخص کہ جو بزرگ سمجھا جاتا تھا اگر وہ کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا تو نتیجہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ پوری قوم یا وہ پورا گروہ یا وہ اس شخص کا پورا خاندان اس شخص کی اطاعت کر رہا ہے کہ جس کے ہاتھوں پر بیعت کی گئی ہے۔
امام حسن علیہ السلام کے ہاتھوں پر بھی بیعت سب نے کی تھی، وہ مدینے کے رہنے والے ہوں یا مکے کے رہنے والے ہوں یا کوفے کے اطراف میں رہنے والے افراد ہوں یا بغداد کے رہنے والے، پورا عالم اسلام امام حسن کے ہاتھوں پر بیعت کر رہا تھا، اور سب یہ مان رہے تھے کہ امام حسن علیہ السلام وقت کے امام، وقت کے رہبر، عالم اسلام کے خلیفہ اور مسلمانوں کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ لیکن اگر کوئی گروہ یا کوئی فرد یا کوئی جماعت یا کوئی علاقہ کہ جو امام حسن علیہ السلام کی امامت کا انکار کر رہا تھا، تو وہ علاقہ صرف اور صرف شام کا علاقہ تھا، کہ جہاں کے رہنے والے افراد ایسے افراد تھے کہ جو مولائے متقیان کی امامت کو بھی نہیں مانتے تھے، اور مولائے متقیان کی امامت کے بعد ایک ایسی امامت کہ جس امامت کے سلسلے میں عالم اسلام نے اتفاق کیا ہے، اس امامت کو بھی شام کے رہنے والے افراد قبول نہیں کرتے تھے، اور مختلف قسم کی تہمتیں مولائے متقیان کی ذات سے وابستہ کر دی جاتی تھیں کہ مولائے متقیان وہ عظیم الشان شخصیت کہ جو عالم اسلام کا مایہ افتخار شخص تھا، اس کے سلسلے میں ایسی ایسی عجیب عجیب باتیں کہی جاتی تھیں کہ جو بہرحال عالم اسلام کے لیے ناقابل قبول تھیں، اس لیے کہ مولائے متقیان کی شجاعت، مولائے متقیان کی عبادت، مولائے متقیان کا علم، مولائے متقیان کا تقوی، مولائے متقیان کا غربت غریب پروری، یہ سب وہ صفتیں تھیں کہ جن صفتوں کو دشمن بھی قبول کر رہا تھا۔ لیکن بہرحال شام کے رہنے والے یہ افراد کہ جن کے درمیان بہت زیادہ پروپیگنڈے مشہور کر دیے گئے تھے، یہ وہ افراد تھے کہ جو مولائے متقیان کی امامت کے سلسلے میں خدشات اور شبہات پیدا کر رہے تھے اور آپ کی امامت سے سرپیچی کر رہے تھے۔ لیکن ایسے وقت پر جیسے ہی یہ خبر ملی کہ امام حسن علیہ السلام برسر اقتدار آ گئے ہیں، خلیفہ مسلمین قرار پائے ہیں، مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اسی موقع پر اسی شام سے آواز بلند ہوئی کہ اگرچہ عالم اسلام متفق ہو کر، یکجا ہو کر امام حسن علیہ السلام کی امامت کو قبول کر رہا ہے، پھر بھی ہم سب امام حسن کو اپنا خلیفہ، اپنا رہبر، اپنا امام نہیں مانیں گے۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ شام سے خطوط آنے لگے، شام سے لوگ خط بھیجنے لگے کہ ہم آپ کی امامت کو نہیں مانتے ہیں۔ ان خطوط میں جو سب سے اہم خط تھا وہ خط حاکم شام کا تھا، کہ جس میں اس نے صراحت کے ساتھ لکھا تھا کہ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے نمائندے اور رہبر بن سکیں۔ اس کے دو سبب بیان کیے حاکم شام نے۔ اس کا ایک سبب تو یہ بیان کیا کہ امام حسن علیہ السلام سن میں بہت کم سن ہیں، اور میں حاکم شام سن کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے، وقت کو دیکھنے کے اعتبار سے امام حسن سے زیادہ حق رکھتا ہوں، چونکہ میری عمر زیادہ ہے، میرا تجربہ زیادہ ہے، میں زیادہ اس لائق ہوں کہ لوگ میری پیروی کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ بھی لکھی تھی کہ دیکھیں آپ نے اتنی جنگیں نہیں لڑی ہیں کہ جتنی جنگیں ہم نے لڑی ہیں، ہم زیادہ جنگ دیکھ چکے ہیں، ہم زیادہ جنگوں میں شرکت کر چکے ہیں، اس بنا پر ہم کو زیادہ حق ہے کہ ہم امت اسلامیہ کی رہبری کریں۔ جبکہ یہاں پر یہ دونوں باتیں کہ امام حسن علیہ السلام کم سن تھے، اس کے اوپر بھی خدشات وارد کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کہی جائے کہ ہم نے زیادہ جنگیں لڑی ہیں اس لیے ہم زیادہ حقدار ہیں، یہ دونوں چیزیں باطل ہیں۔ اس لیے کہ اگر یہ کہا جائے کہ امام حسن چونکہ کم سن تھے اور جناب معاویہ سن کے اعتبار سے زیادہ بڑے تھے، تو یہ مشکل اگر یہی ہے کہ ہمیشہ سن جس کا زیادہ ہو اس کو خلیفہ بنا دیا جائے، اس کو مسلمانوں کا رہبر بنا دیا جائے، تو پھر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس شخصیت کو کوفے والوں کے درمیان آنا چاہیے تھا، مدینے والوں کے درمیان آنا چاہیے تھا، مکے والوں کے درمیان آنا چاہیے تھا، اس لیے کہ امام حسن نے اپنی امامت کا خود اعلان نہیں کیا ہے بلکہ لوگوں نے آ کے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کیا ہے۔ تو اگر اعتراض کا حق تھا تو پھر آنا چاہیے تھا لوگوں کے پاس، ان سے کہنا چاہیے تھا کہ میں زیادہ سن والا ہوں، میں زیادہ عمر والا ہوں، آ کے میرے ہاتھوں پر بیعت کی جائے۔ لیکن صرف اس شخصیت کو کہ جس کو عالم اسلام اپنا رہبر مان رہا ہو اس کے اوپر اعتراض کرنا، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ خود حاکم کی نگاہ میں عالم اسلام کا اعتبار نہیں تھا، وَإِلَّا عالم اسلام کا اگر کوئی اعتبار ہوتا تو عالم اسلام کے سامنے اپنی بات کو پیش کیا جاتا، لیکن عالم اسلام سے اپنی بات نہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عالم اسلام کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہی مسئلہ ہے کہ وہ شخص کے جو سن میں زیادہ ہو وہ امامت کا زیادہ حقدار ہے، وہ رہبری کا زیادہ حقدار ہے، اگرچہ ہم اس کے ہرگز قائل نہیں ہیں، اس لیے کہ پروردگار عالم جس کو امامت کے منصب پر فائز کرتا ہے، جس کو نبوت کے منصب پر فائز کرتا ہے، جس کو ولایت کے منصب پر فائز کرتا ہے، جس کو اپنی اس دنیا میں کوئی عہدہ عطا کرتا ہے کہ جو خلاق کائنات کی طرف سے عطا کیا گیا ہو،
تو اس سلسلے میں کبھی سن کو نہیں دیکھا جاتا، کبھی عمر کو نہیں دیکھا جاتا، اس لیے کہ قرآن مجید نے صراحت سے لکھا ہے کہ جناب عیسیٰ کو اس وقت نبوت دی گئی کہ جس وقت وہ گہوارے میں تھے۔ تو گہوارے میں جناب عیسیٰ کے پاس نبوت کا آنا اور اس کا اعلان کیا جانا وہ اس بات کی دلیل ہے کہ کبھی بھی پروردگار عالم کا عہدہ سن دیکھ کر نہیں عطا کیا جاتا ہے، بلکہ صلاحیت دیکھ کر عطا کیا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز کہ اگر یہی مسئلہ ہے کہ سن والا ہی حقدار ہے کہ اس کو خلیفہ بنایا جائے، اس کو رہبر بنایا جائے عالم اسلام کا، تو پھر امیر شام نے اپنے بعد اپنا ولی عہد ایک ایسے شخص کو بنایا تھا کہ جو بہرحال امام حسن اور جناب معاویہ کے درمیان تو صرف 30 سال کا فرق تھا، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے اعتراض کر دیا کہ امام حسن کیسے خلیفہ بن سکتے ہیں، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یزید اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان تو بے پناہ فاصلہ تھا، اور پھر یزید کا تو کوئی تجربہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کی بنا پر یہ کہا جا سکے کہ وہ عالم اسلام کا رہبر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امام حسن بہرحال صلاحیتوں کے اعتبار سے، حق کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، نجابت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے تقوی، پرہیزگاری، شجاعت، علم، کوئی ایسی خصلت نہیں ہے کہ جس کے اعتبار سے یہ کہا جا سکے کہ امام حسین زیادہ حقدار نہیں تھے۔ اور پھر اس کے بعد تیسری چیز جو سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی ہے کہ اس موقع پہ امیر شام نے جو امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کو خط لکھا تھا، اس خط میں یہ بات وضاحت اور صراحت کے ساتھ لکھی تھی کہ اگر آپ میری امامت اور میری خلافت اور میری رہبری کو قبول کر لیں گے تو میں اپنے بعد آپ کو اپنا خلیفہ بناؤں گا، میں اپنے بعد آپ کو امت اسلامیہ کا رہبر بناؤں گا، میں اپنے بعد آپ کو امت کے لیے امام بنا کے جاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر شام کی نگاہ میں امام حسن کی اہمیت تھی۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر امام حسن علیہ السلام کو بالکل سے بے دخل کر دیا جائے گا تو عالم اسلام قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ عالم اسلام کی نگاہ میں امام حسن ایک اہم اور اس کے ساتھ ساتھ باعظمت شخصیت تھی۔ ان کو عالم اسلام سے ہٹا کے کسی بھی طرح سے امیر شام اپنے کو حاکم نہیں بنوا سکتا تھا، حاکم نہیں بنوا سکتا تھا۔ اسی بنا پر اس نے صراحت سے اعلان کیا تھا کہ میں یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ جیسے ہی میں اس منصب سے ہٹ جاؤں گا، کسی وجہ سے، اپنی موت کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے، میں آپ کو اپنا حاکم بنا کے جاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاویہ یہ قبول کر رہے تھے کہ معاشرے سے امام حسن کو بے دخل کر کے عالم اسلام کو ترقی کی راہ پر نہیں لے جایا جا سکتا۔ لیکن اس کے باوجود امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام نے معاویہ کے اس خط کو قبول نہیں کیا تھا۔ صراحت کے ساتھ مولا نے جواب دیا تھا کہ اگر یہی مسئلہ ہے تو بیعت لوگوں نے کی ہے، لوگوں نے آ کے میرے ہاتھوں کے اوپر بیعت کی ہے اور میری امامت کو قبول کیا ہے، میری رہبری کو قبول کیا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم حاکم بنو تو آؤ لوگوں سے بات کرو، لوگوں کے درمیان اپنا مقدمہ پیش کرو۔ اگر لوگ میرے بجائے تم کو قبول کر رہے ہیں تو اس موقع پہ دوسرا مسئلہ ہوگا، اس موقع پہ دیکھا جائے گا۔ لیکن جب تک یہ عوام میری بات کو مان رہے ہیں، یہ عوام میرے پیچھے پیچھے چلنے کو تیار ہیں، یہ عوام میری بیعت کر رہے ہیں، اس وقت تک تم کو یہ حق نہیں ہے کہ تم کسی بھی طرح سے میری مخالفت کرو، اس لیے کہ عوام ہے جو میری بیعت کر رہی ہے۔ جب عوام میرے پیچھے چل رہی ہے تو اب تم کو بھی یا تو عوام سے جنگ کرنا چاہیے یا پھر میرے پیچھے چلنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت ایک ایسی امامت تھی کہ جس کو پورا عالم اسلام اس موقع پر قبول کر رہا تھا، اس لیے کہ مولا متقیان کی امامت بھی اپنی جگہ پہ ایک ایسی عظیم الشان امامت تھی کہ جس امامت کو ہر ایک نے اس زمانے میں قبول کیا تھا، کسی نے آپ کی امامت، آپ کی خلافت پر شبہ یا شک ظاہر نہیں کیا تھا۔ ایک مسئلہ اور یہاں پر واضح کرتے چلیں کہ اب جب یہ مسئلہ یہاں تک پہنچ گیا تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمارے ذہنوں میں کہ شاید ممکن ہے کہ امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر وہ جرأت، العیاذ باللہ، وہ شہامت، وہ شجاعت، وہ ساری چیزیں جو مولا متقیان کا خاصہ تھیں، جو مولا متقیان کی خصوصیتیں تھیں، وہ ساری چیزیں شاید العیاذ باللہ امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس نہیں تھیں۔ لیکن اس کے سلسلے میں اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ حقیقت یہ ہے کہ امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام مولا متقیان کے حقیقی وارث تھے۔ وہ تمام صفتیں کہ جو مولا متقیان کی خصوصیتیں سمجھی جاتی ہیں، وہ تمام صفتیں امام حسن میں بھی بدرجہ اتم پائی جاتی تھیں۔ آپ دیکھیں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شجاعت کا مظاہرہ اپنی امامت سے پہلے کس طرح سے کیا ہے۔ وہ جنگ جمل کا موقع تھا کہ جس جنگ جمل میں آپ نے اپنے دشمنوں پر بڑھ چڑھ کے حملہ کیا تھا، مسلسل آپ دشمنوں سے جنگ کر رہے تھے۔ جب کبھی جس بھی موقع پر آپ کو ضرورت محسوس ہوئی ہے، خود اس جنگ جمل میں آپ بے نفس نفیس موجود تھے،
اور آپ نے اس جنگ میں شرکت کرنے کے بعد نہ صرف یہ کہ جنگ کی ہے بلکہ متعدد ایسے افراد ہیں کہ جن کو یا تو اس دنیا سے ختم کر دیا یا پھر ان کی ہدایت کی ہے. اور یہی نہیں بلکہ جنگ جمل سے پہلے ابو موسیٰ اشعری کوفے کے حاکم تھے. کوفے کے حاکم ان کو مولا متقیان سے قبل والی خلافت نے کوفے کا حاکم بنایا تھا. جیسے ہی مولا متقیان کی خلافت کا زمانہ آیا جناب ابو موسیٰ اشعری کے جن کو جنگ صفین کے بعد حکم بھی بنا دیا گیا تھا، خوارج کے اصرار کی وجہ سے مولا متقیان کو قبول کرنا پڑا تھا، ابو موسیٰ اشعری کہ جنہوں نے مولا متقیان کی خلافت کے زمانے میں آپ کو اپنا خلیفہ نہیں مانا. یہ انکار کرنے لگے کہ نہیں، مجھ کو چونکہ آپ کے قبل والے نے اپنا خلیفہ اپنا نمائندہ معین کیا ہے لہٰذا میں کوفے کا حاکم ہوں، مجھ کو کوئی نہیں ہٹا سکتا. یہی جب مولا متقیان نے اپنا نمائندہ بھیجا اسی کوفے کے اندر کہ اب تم لوگوں کے لیے لازم ہے کہ تم جنگ صفین میں جنگ جمل میں شرکت کرنے کے لیے میرے پاس آؤ اور میرے ساتھ جنگ میں شرکت کرو، تو یہی ابو موسیٰ اشعری تھے کہ جنہوں نے کوفے کے رہنے والوں سے کہا کہ اب ہرگز تم جنگ میں شرکت نہ کرنا، اس لیے کہ یہ دیور بھابھی کی جنگ ہے، اس جنگ سے عالم اسلام کا کیا تعلق. آپ ذرا توجہ فرمائیں کہ کس طرح سے ابو موسیٰ اشعری اس جنگ کو دوسرا رخ دینا چاہ رہے تھے. گرچہ یہ جنگ ایک ایسی جنگ تھی کہ جس جنگ کی بنا پر جناب علامہ ابو الحسن علی میاں ندوی نے لکھا ہے کہ اس جنگ کے بعد جناب عائشہ مسلسل گریہ کرتی رہیں، مسلسل پچھتاتی رہیں کہ اے کاش میں اس جنگ میں شرکت نہ کرتی. لیکن اس کے باوجود ابو موسیٰ اشعری یہ کہہ رہے تھے کہ یہ دیور بھابھی کی جنگ ہے. لیکن اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو امام حسن علیہ السلام کی شجاعت کا اندازہ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ یہی ابو موسیٰ اشعری اسی کوفے کے منبر کے اوپر بیٹھے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ اس جنگ میں تم شرکت نہ کرنا. اس موقع پر امام حسن علیہ السلام اسی مسجد کوفہ میں داخل ہوئے. مسجد میں داخل ہونے کے بعد آپ نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے کے نتیجے میں اسی کوفے سے کہ جس کوفے کے لوگوں کو ابو موسیٰ اشعری جیسے امام نے روک دیا تھا کہ جنگ میں شرکت نہ کرنا، اسی کوفے سے 9000 افراد مولا متقیان کی جنگ میں شرکت کرنے کے لیے آئے تھے اور مولا کے رکاب میں انہوں نے شرکت کرنے کے ساتھ جنگ بھی کی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام حسن علیہ السلام کی شجاعت یقیناً ایک بہت عظیم الشان موقع تھا کہ اپنی شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پورا معاشرہ، پورا کوفہ ہے کہ جو اپنے امام ابو موسیٰ اشعری کی بات مان رہا ہے، لیکن امام حسن علیہ السلام کی شجاعانہ تبلیغ کے نتیجے میں یہ 9000 افراد اسی کوفے سے نکل کے آئے اور مولا متقیان کے رکاب میں انہوں نے جنگ کر کے یہ بتایا کہ اگر صحیح امام رہنمائی کرنے لگ جائے تو بہرحال انسان اپنے امام کی پیروی بھی صحیح انداز میں کرنے لگتا ہے. تو یہ ہے امام حسن علیہ السلام کی شجاعت کا ایک مظاہرہ کہ جو جنگ صفین میں دکھائی دیتا ہے، آپ جنگ جمل میں دکھائی دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ جنگ صفین میں بھی مولا متقیان نے شرکت کی ہے اور اس انداز میں شرکت کی کہ مولا متقیان کو اپنے اصحاب سے کہنا پڑا کہ امام حسن اور امام حسین کو روکو، اگر یہ اسی طرح سے آگے بڑھتے رہے تو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں نسل پیغمبر منقطع نہ ہو جائے. یہ دلیری تھی، یہ شجاعت تھی امام حسن کی جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ صفین میں مولا متقیان کے رکاب میں آپ اس انداز میں اپنے دشمنوں پر حملہ کر رہے تھے کہ مولا متقیان کو دشمنوں کی صفوں میں گھسے جا رہے تھے. مولا متقیان کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں خدا نخواستہ کوئی مصیبت نازل ہو گئی تو امام حسن اور امام حسین ہی کے ذریعے سے نسل پیغمبر اس کائنات میں پھیلنے والی ہے، یہ نسل یہیں پر منقطع ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ کہ امام حسن علیہ السلام نے بہت ہی شجاعت اور دلیری اور بہادری کے ساتھ اس جنگ صفین میں شرکت کی تھی. اور یہی نہیں، وہی انداز کہ جو انداز جنگ جمل میں امام حسن علیہ السلام کا تھا کہ کوفے والوں کو آمادہ کر کے آپ لے کے آئے تھے جنگ جمل میں شرکت کرنے کے لیے، اسی دلیرانہ انداز میں آپ کوفے میں وارد ہوئے تھے اور کوفے والوں کے درمیان خطبہ دے کے ان لوگوں کو جنگ صفین میں شرکت کرنے کے لیے راضی کر کے لے کے آئے تھے. تو اس طرح سے امام حسن علیہ السلام کی شجاعت کو اگر آپ محسوس فرمائیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ امام حسن خدا نخواستہ العیاذ باللہ کسی ایسے شخص کا نام ہے کہ جو بزدلی کی بنا پر صلح کر رہا ہے. نہیں، ابھی صلح کے مسائل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جس سے بات واضح ہوگی، لیکن یہ بات ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ امام حسن علیہ السلام کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی حیثیت سے مولا متقیان کے حقیقی وارث ہونے کے سلسلے میں کہہ دیا جائے کہ نہیں حقیقی وارث سے، تو بالکل غلط ہے. امام حسن علیہ السلام حقیقی طور پر امام مولا متقیان کے حقیقی وارث سے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ امام حسن علیہ السلام نے ہمیشہ بنی امیہ سے جنگ کی ہے. ہمیشہ
ہمیشہ مناظرے کیے، ہمیشہ ان سے گفتگو کرتے رہے، ہمیشہ ان کو سمجھاتے رہے۔ اس سلسلے میں اگر آپ تاریخ کا مطالعہ فرمائیں تو عمرو بن عاص سے بھی آپ نے بحثیں کی ہیں، عتبہ بن ابو سفیان سے بھی آپ نے بحث کی، مناظرہ کیا، ولید بن عقبہ سے بھی آپ نے بحث کی، مغیرہ بن شعبہ سے، مروان بن حکم، ان سب سے مولا امام حسن نے مستقل طور پر مناظرے کر کے ان کو ہدایت کی طرف لانا چاہا۔ تو یہ ایک دلیری کا کام ہے، اس لیے کہ ایک ایسا شخص کہ جو حاکم کے خاندان سے ہو، ظالم حاکم کے خاندان سے ہو، اس کی رہنمائی کرنا، اس کو راہ راست پر لانا، اس کی تبلیغ کرنا، یہ ایک دلیرانہ کام ہے۔ تو ان سارے واقعات اور ان سارے حادثات کے ذریعے سے یہ بات پوری طرح سے واضح ہو جاتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام مکمل طور پر شجاع تھے، بہادر تھے، اور آپ کا ہر قدم اس لائق ہے کہ اس کی پیروی اور تأسی کی جائے۔ یہی صلح کا مسئلہ کہ جس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ خود علیہ باللہ امام حسن علیہ السلام شجاع نہیں تھے، تو اگر آپ انصاف کی نگاہوں سے دیکھیں تو خود صلح کرنا ایک بہت بڑا شجاعانہ کام ہے، اس لیے کہ پیغمبر اسلام کی شجاعت کے سلسلے میں کوئی ایک حرف یا کوئی ایک لفظ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ خود علیہ باللہ پیغمبر اسلام شجاع نہیں تھے۔ پیغمبر اسلام کا اپنی شجاعت کے باوجود صلح کرنا، صلح حدیبیہ میں شرکت کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ خود صلح ایک شجاعانہ قدم ہے، ایک بہادری کا کام ہے۔ اسی بنا پر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے نانا کی سیرت کے اوپر ہمیشہ عمل کیا ہے۔ پیغمبر اسلام نے جو فرمایا تھا کہ میرے یہ بیٹے امام حسن اور امام حسین یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، ابنایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دونوں امام ہیں، چاہے یہ بیٹھ جائیں چاہے یہ کھڑے ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی نگاہ میں اگر امام حسن یا امام حسین جنگ کر لیں یا صلح کر لیں، یہ دونوں کام ایسے ہیں کہ جس کی بنا پر ان دونوں شخصیتوں کے اوپر افتخار کیا جانا چاہیے۔ کوئی صرف یہ کہہ کہ اپنے دامن کو نہیں جھاڑ سکتا اور یہ نہیں بچا سکتا کہ چونکہ امام حسن نے صلح کر لی اس لیے علیہ باللہ وہ بہادر نہیں تھے، ہم ان کی پیروی نہیں کر سکتے۔ نہیں، پیغمبر اسلام نے ان دونوں کو امام قرار دیا ہے۔ تو امام کے معنی ہی یہ ہوتے ہیں کہ امام وہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صلح امام حسن بھی اس لائق ہے کہ امت آپ کی اس سلسلے میں پیروی کرے، جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کا یزید سے جنگ کرنا بھی اس لائق ہے کہ رہتی دنیا تک انسانیت ظالم و جابر سے مقابلہ کرتی رہے، اور آج کائنات کا ذرہ ذرہ جس طرح سے امام حسین علیہ السلام سے درس حاصل کر رہا ہے، اسی طرح سے امام حسن علیہ السلام سے بھی درس شجاعت، درس شہامت اور درس ایثار و قربانی کو حاصل کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں مزید گفتگو کہ امام حسن علیہ السلام بے پناہ شجاع تھے، انشاءاللہ آئندہ جلسے میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔